السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ابھی پچھلے دنوں کچھ ہی کل کی بات ہے جہاں پہ بھارت کے اندر ایک بہت ہی ہولناک قسم کا ٹرین ایکسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 300 افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ ایسا خوفناک حادثہ تھا جس کے اندر 3 ٹرینیں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائی ہیں۔ مجھے یاد ہے پاکستان کے اندر اس طرح کا حادثہ کوئی 7-8 سال پہلے ہوا تھا، جب 3 ٹرینیں آپس میں ٹکرائی تھیں اور لگ بھگ 300-400 افراد جو تھے وہ اپنی جان کی بازی سے ہار گئے تھے۔ اسی قسم کا حادثہ بھارت کے اندر پیش آیا ہے، جہاں پر ریاست اڑیسہ میں مسافر اور مال بردار ٹرین میں ٹکر کے نتیجے میں 300 افراد ہلاک ہو گئے اور 900 سے زائد زخمی ہیں، جس میں ہلاکتوں کی جو تعداد ہے اس کا بھی انکریز ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 2 ٹرینوں کی ٹکر کے نتیجے میں جو ٹرین کا نام تھا کورومانڈل ایکسپریس، جس کی 8 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں شام تقریباً 7:30 بجے، اور اڑیسہ کے ضلع باسون میں یہ حادثہ جو ہے پیش آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب مسافر بردار ٹرین مغربی بنگال کے شالیمار ریلوے اسٹیشن پر چنئی سینٹرل اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ حکام کے مطابق نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فنڈ کے 3.60 ایمبولینسیں سمیت ڈاکٹرز اس جگہ پہ امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہوئی ہیں۔ اور جو بھارت کے اندر یہ جو ٹرین کا حادثہ پیش آیا ہے، اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کورومانڈل ایکسپریس کلکتہ سے چنئی جا رہی تھی، اور واقعے کے بعد ریاست اڑیسہ میں سوگ کا سماں ہے اور جو تحقیقات ہے اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے جو ہے وہ جائے حادثہ کا دورہ بھی کیا ہے اور حکام سے تفصیلات بھی جانی ہیں۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف بھارت کا جو رویہ ہے اس پوری سچویشن کے اندر، جس طریقے سے بھارت جو ہے وہ اپنی ہی سٹیزنز کی ڈیڈ باڈیز کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ اٹھا رہے ہیں ڈیڈ باڈیز کو اور پھینک رہے ہیں، وہاں سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھارت جو ویسے بہت کہتا ہے کہ ہم نمبر 1 ڈیموکریسی ہیں اور ہم جو ہیں وہ اپنے سٹیزنز کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور ہم پاکستان سے بہت آگے ہیں۔ اگر اس ایکسیڈنٹ کے بعد بھارت کی سچویشن کو دیکھا جائے تو وہ کوئی پاکستان سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ میرے خیال سے پاکستان میں پھر بھی ڈیڈ باڈیز کو تھوڑا احترام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا ویسا حادثہ پیش آ جائے اس طرح ڈیڈ باڈیز کو پھینکا نہیں جاتا۔ ہم نے ابھی تک کوئی ایسے مناظر نہیں دیکھے کہ کسی ٹریجڈی کے اندر پاکستان کی حکام نے یا یہاں کی جو ادارے ہیں جو اس طرح کی کریٹیکل حالات کو سنبھالتے ہیں، ان کی طرف سے کبھی اس طرح کے مناظر ہم نے نہیں دیکھے کہ وہ ڈیڈ باڈیز کو ایسے پھینک رہے ہوں، جبکہ بھارت کے اندر ہم نے اس دفعہ یہ مناظر دیکھے ہیں جہاں پہ ڈیڈ باڈیز کو پھینکا جا رہا ہے، لوگ اپنے پیاروں کی تلاش میں ہیں اور کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے بھارتی سرکار کے اس عمل کے اوپر کہ ایک تو حادثہ پیش آیا اور دوسرا ڈیڈ باڈیز کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ بھارت کا ریلوے انفراسٹرکچر پاکستان کے ریلوے انفراسٹرکچر سے بہت حد تک بہتر ہے۔ وہاں پہ سگنل سسٹم بہت اچھا ہے، وہاں پہ الیکٹریکل کے اوپر ٹرین چلتی ہیں، جبکہ پاکستان میں تو ہم ڈیزل انجن چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا سگنل بھی پرانا ہے، ہماری پٹریاں بھی پرانی ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں اتنا اچھا سگنل سسٹم ہونے کے باوجود یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا، کیا اس کی وجوہات بنی، یہ سوچنے کا مقام ہے بھارت کے لیے۔ اور دیکھتے ہیں کہ بھارتی ریلوے جو ہے، انڈین ریلوے، اس حادثے کے بعد کس طرح سے باہر نکلتی ہیں۔ البتہ کافی دلخراش مناظر جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ تو جو سوگوار ہیں ہم ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا کریں۔ لیکن کافی جو تھا، یہ جو حادثہ تھا یہ کافی ہی دردناک حادثہ تھا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے حادثات نہ ہوں اور پاکستان ریلوے جو ہے وہ انڈین ریلوے کی اس جو ٹریجڈی وہاں پہ ہوئی ہے اس سے ضرور کوئی لیسن لرن کرے گا کہ پاکستان میں اس طرح کے حادثہ نہ ہو کہ 3 4 ٹرینیں اکٹھی جو ہیں وہ ٹکرا جائیں۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جاب گھر سبسکرائب نہیں کیا تو جاب گھر کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔